اس کو اسلام آباد راولپنڈی میں قائد اعظم کی آرکائیو کا اتنا شاندار پارک بنائیں گے، اتنا مثالی پارک بنائیں گے، 7 دن کے اندر بنائیں گے۔ منسٹر آف پاکستان نے نئے چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں، جو ہمارے چیف کمشنر بھی ہیں، ان کو یہ اسپیشل ٹارگٹ دیا اور الحمدللہ انہوں نے تمام ایفرٹس کر کے، محنت کر کے یہ تمام چیزوں کو پورا کیا۔ تاریخ میں اور کسی سول سرونٹ کو ایسا نہیں دیکھتا جس طرح انہوں نے کام کیا۔ ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اسے 23 مارچ سے پہلے یہ ایٹ لیسٹ پورٹریٹ جو ہے اس کو ہم کھڑا کر دیں۔ السلام علیکم ناظرین، خلیج نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اسامہ اقبال۔ ناظرین، آج ہم موجود ہیں اسلام آباد ایکسپریس ہائی وے کے اوپر، جہاں پر قائد اعظم کے نئے پورٹریٹ کی انوگریشن کی تقریب منعقد کی گئی ہے۔ جیسا کہ آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نیا قائد اعظم کا پورٹریٹ بنایا گیا ہے۔ جو پرانا پورٹریٹ تھا وہ تیز آندھی اور طوفانی موسم کی وجہ سے گر گیا تھا، جس پہ سی ڈی اے کے چیئرمین کی جانب سے ایکشن لیا گیا اور انہوں نے حکم جاری کیا کہ نیا پورٹریٹ بنایا جائے۔ یہ پورٹریٹ 60 فٹ اونچا ہے اور یہ ٹوٹل سٹین لیس سٹیل میں بنایا گیا ہے۔ ممبر فائنانس سی ڈی اے کا یہ کہنا ہے کہ اس کی بنیادیں بہت مضبوط ہیں اور یہ کسی بھی طوفان کا مضبوطی سے سامنا کر سکتا ہے۔ اس پر 6 کروڑ کی لاگت آئی ہے۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی فیڈرل منسٹر آف انٹیریئر جناب شیخ رشید احمد تھے، جنہوں نے اس تقریب کا افتتاح کیا۔ اس تقریب میں ڈپٹی کمشنر آف اسلام آباد حمزہ شفقات، ممبر فائنانس سی ڈی اے شکیل صاحب اور سینئر ایکٹر، آرٹسٹ اور ڈیزائنر جمال شاہ نے اس تقریب میں شرکت کی۔ جی ناظرین، آج کی اس تقریب میں ڈی سی اسلام آباد حمزہ شفقات صاحب نے بھی شرکت کی ہے۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ جو سی ڈی اے نے جو قائد اعظم کا پورٹریٹ بنایا ہے، اس کو یہ کس طرح سے دیکھتے ہیں۔ تو سر یہ بتائیے گا، سی ڈی اے نے جو یہ اسٹیپ لیا ہے قائد اعظم کے ایک پورٹریٹ کو ماڈیفائی کر کے بنانے کا، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں، اسلام آباد جو ہے اس کو اسلام آباد دا بیوٹیفل کہا جاتا ہے اور سی ڈی اے کی پرائم رسپانسبلٹی یہی ہے کہ اسلام آباد کے اندر سیکٹورل ڈیولپمنٹ کرے، گرین ایریاز کو ڈیولپ کرے، بیوٹیفائی کرے، اور بیوٹیفائی بھی ایسا کرے کہ ہمارے جو لیڈرز ہیں، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، ہماری جو کلچر ہے، ہماری ویلیوز ہیں، اقدار ہیں، ان کو ہائی لائٹ کیا جائے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑا زبردست پروجیکٹ کیا ہے، جس میں سی ڈی اے بھی انوالو تھی، اس میں این سی اے بھی انوالو تھا، پاکستان کے جو بیسٹ ڈیزائنرز تھے وہ انوالو تھے، اور ایک ایسا مونیومنٹ ہم نے بنا کے اسلام آباد کے لوگوں کے لیے پیش کیا ہے کہ ان کو دیکھ کے ایک تو وہی یونٹی فیتھ ڈسپلن جو ہمارے قائد کا فرمان ہے وہ بھی ذہن میں رہے، ساتھ ہمیں ایک سینس آف پرائڈ بھی آئے، ایک خاص طور پہ ایک اپنے ملک سے محبت اور ایک موٹیویشن پیدا ہو کہ ہمارے قائد کا کیا فرمان تھا۔ اور اس طرح کے مونیومنٹس دنیا کے تمام بڑے ممالک میں لگائے جاتے ہیں۔ دنیا کی تمام بڑی قومیں اپنے لیڈرز کو بلاتی نہیں ہیں، ان کو جگہ جگہ اپنے بچوں میں موٹیویشن دینے کے لیے، انسپریشن دینے کے لیے ان کے مونیومنٹ لگائے جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اسلام آباد انٹر ہوتے ساتھ ہی آپ کو پتہ ہے کہ کرال چوک کے ساتھ ہی آپ انٹر ہوتے ہیں پرانے ایئرپورٹ سے، تو ان کے لیے ایک بڑا اچھا ایک میسیج بھی جائے گا، ایک بیوٹیفیکیشن کی چیز بھی نظر آئے گی، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے ملک کی ویلیوز کو بھی ہائی لائٹ کیا جائے گا۔ اچھا سر، یہ جو سی ڈی اے کے کاموں میں کچھ عرصہ پہلے سے تیزی آئی ہے، اس کے ذمہ دار آپ کس کو سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پرائم منسٹر آف پاکستان نے نئے چیئرمین سی ڈی اے جو ہیں، جو ہمارے چیف کمشنر بھی ہیں، ان کو یہ اسپیشل ٹارگٹ دیا اور الحمدللہ انہوں نے تمام ایفرٹس کر کے، محنت کر کے یہ تمام چیزوں کو پورا کیا، دن رات ایک کیا، اور جس طرح انہوں نے محنت کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ میں اور کسی سول سرونٹ کو ایسا نہیں دیکھتا جس طرح انہوں نے کام کیا۔ صبح 5 بجے جا کے صفائیاں چیک کیں، رات کو 2 بجے جا کے اسٹریٹ لائٹس بھی چیک کیں، نالوں کے اندر اتر کر مراکز میں جا کے اور گندگی کے ڈھیروں کے اندر بھی گئے اور ہمیں بھی بھجوایا، ہم ڈی سیز بھی گئے، اے سیز بھی گئے، اور ایک میسو کیمپین لانچ کی ہے اسلام آباد کی ریہیبلیٹیشن کی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں سی ڈی اے کی تمام ٹیم اور منسٹری آف انٹیریئر کی جو کانسٹنٹ سپورٹ رہی ہے اور پی ایم کی جو ڈائریکشنز رہی ہیں، اس کے بعد یہ بہتری آئی ہے۔ جی ناظرین، ہمارے ساتھ سی ڈی اے کے ممبر فائنانس شکیل صاحب موجود ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ اس پروجیکٹ پہ کتنا تخمینہ آیا ہے۔ تو جی سر، بتائیے گا کہ اس پروجیکٹ کی کیا لاگت تھی؟ جی انیشلی تو اس کا تقریباً 6 کروڑ کے قریب ہے اس کی لاگت۔ یہ صرف یہ مونومنٹ نہیں ہے، اس کے ساتھ پورا قائد کا آرکائیو بنے گا۔ یہ تقریباً 8-9 ایکڑ پر مشتمل یہ جو جگہ ہے، اسے پارک میں کنورٹ کیا جائے گا۔ یہاں سٹنگ فیسلٹیز ہوں گی، لوگوں کی بیٹھنے کی جگہ ہوں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو لائٹنگ ہے، وہ لائٹنگ کا اس میں کیا گیا کہ رات کے وقت اس کے ڈفرینٹ کلرز میں اس کی لائٹنگ آئے گی۔ اس کا جو مٹیریل ہے وہ بھی بڑا اسپیسیفک مٹیریل ہے کہ جس میں رسٹنگ نہ ہو سکے۔ جمال شاہ صاحب ہمارے ملک کے نامور آرٹسٹ ہیں، انہوں نے اس کو ڈیزائن کیا ہے، تو یہ پورا ایک پارک کی شکل یہ اختیار کرے گا۔ تو سر یہ بتائیے گا کہ جو آپ نے پورا پروجیکٹ بتایا ہے، اس میں کتنا ٹائم لگے گا ابھی؟ یہ ہماری کوشش یہ تھی اصل میں، چونکہ پچھلے سال 13 اگست کو یہ آندھی کی وجہ سے، خراب موسم کی وجہ سے یہ پورٹریٹ گرا تھا، تو ہماری کوشش یہ تھی کہ ہم اسے 23 مارچ سے پہلے یہ ایٹ لیسٹ پورٹریٹ جو ہے اس کو ہم کھڑا کر دیں۔ اور 23 مارچ کی ایک وہ اپنی پاکستان ڈے کے حوالے سے اس کی ایک سگنیفیکنس بھی تھی، تو وہ ہم نے اس لیے شاہ صاحب سے یہ ریکویسٹ کی کہ جو پارک اور جو باقی چیزیں ہیں اسے ہم اس کے بعد کمپلیٹ کر لیں گے۔
تو یہ پورٹریٹ ہم 23 مارچ تک کھڑا کر لیں. تو الحمدللہ ہم نے 23 مارچ کو یہ پورٹریٹ کھڑا کر لیا تھا. 23 مارچ کو اس کا افتتاح ہونا تھا لیکن بارش اور خراب موسم کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا. باقی اب شیخ صاحب نے 60 دن کا ہمیں وقت دیا ہے, تو 60 دن کے اندر 2 مہینے کے اندر ہم انشاءاللہ یہ پورا پروجیکٹ اپنا کمپلیٹ کریں گے. سر یہ جو CDA کے کاموں میں تیزی آئی ہے, اس کا ذمہ دار آپ کس کو کہتے ہیں؟ نیت ہے. اگر انسان کی کام کرنے کی نیت ہو تو کام جلدی ہو جاتے ہیں, تیزی سے بھی ہو جاتے ہیں. جب آپ کی نیت نہیں ہوتی تو کام نہیں ہوتا. انفارچونیٹلی پچھلے 5-6 سال سے کام نہیں ہوا تھا. اسلام آباد میں کوئی پارک رینوویٹ نہیں ہوا, کوئی سڑک نہیں ہوئی, کوئی کچھ نہیں ہوا. تو تھوڑی اس کی بہتر پلاننگ کی, اس کا کوئی فائنینشیل ماڈل بنایا. تو جیسے ہی ہمارے پاس جو ہم فائنینشلی سیلف سفیشینٹ ہوئے ہیں, ہم نے اس میں فیڈرل گورنمنٹ سے کوئی ایک پیسہ بھی نہیں لیا. یہ جتنے بھی پروجیکٹس ہم کر رہے ہیں موسٹلی سوائے 1 یا 2 پروجیکٹس جو فیڈرل گورنمنٹ کے ہو رہے ہیں, باقی تمام کے تمام CDA اپنے سیلف فائنانس سے کر رہا ہے. اور اس میں تمام سڑکوں کی بحالی ہے, بالخصوص IJP روڈ ہے, یہ آپ کے اسلام آباد ہائی وے ہے, مرگلا روڈ کی تعمیر ہے, 2-3 انڈر پاسز ہیں, انٹرچینجز ہیں جو ہم نے سٹارٹ کیے ہیں. پارکس آپ اسلام آباد کے دیکھیں تو ہم نے ہماری کوشش 6 مہینے کا ٹائم ہمیں ملا تھا کہ 6 مہینے کے اندر ہم نے تمام پارکس جو ہیں وہ رینوویٹ کرنے ہیں. تو الحمدللہ اس وقت تقریباً 70% کے قریب پارکس اسلام آباد کے رینوویٹ ہو چکے ہیں. باقی جو بڑے میجر پارکس ہیں وہ اگلے 1 سے 2 مہینے کے اندر وہ تمام پارکس بھی رینوویٹ ہو جائیں گے. تو بس ایک پیشن ہے, ایک مشن ہے. پرائم منسٹر صاحب نے ہمیں ایک ٹارگٹ دیا تھا اور چیئرمین صاحب نے کہا کہ ہم نے اس ٹارگٹ کو اس وقت سے پہلے پورا کرنا ہے جو پرائم منسٹر صاحب نے دیا ہے. جو کام ہم کر رہے ہیں یہ کام قائم اسی وقت رہ سکتا ہے جب وہ ہم سے تعاون کریں گے. وہ شہر کے یہ جو پارکس بن رہے ہیں ان پارکس کو اچھی طرح سے استعمال کریں, انہیں کوئی چیزیں توڑیں نہ, کوئی چیزیں چوری نہ کریں, گندگی نہ پھیلائیں, کوڑا نہ پھیلائیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو یہ شہر کے لوگ خود کر سکتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. جمال شاہ صاحب ہماری پاکستان کا بہت بڑا سرمایہ ہے اور اللہ تعالیٰ جس سے کام لینا چاہتا ہے وہ لے لیتا ہے. یہ فیصلے آسمانوں کے ہیں, انسانوں کے نہیں ہیں. اور NCA میں بھی انہوں نے محنت کی, فاطمہ جناح میں بھی میں اپنے آپ کو اتنا سمجھ رہا تھا کہ یہ دوسری یونیورسٹی سیٹلائٹ ٹاؤن میں نے خود ہی کر لی. انشاءاللہ وقار النساء بھی آپ ہی سے رائے لی جائے گی. آپ اس ملک کا سرمایہ, اس کو اسلام آباد راول پنڈی میں قائد اعظم کی آرکائیو کا اتنا شاندار پارک بنائیں گے, اتنا مثالی پارک بنائیں گے, 60 دن کے اندر بنائیں گے. شکیل صاحب, منور شاہ صاحب بھی ہیں اور حمزہ شوکات صاحب بھی ہیں. اس کی 4 دیواری کریں گے, دونوں پارکوں کو اکٹھا کریں گے. اس میں نوجوانوں کے لیے کھیلوں کا کوئی جم, کوئی اور کچھ ٹینس کورٹ ہوں گے اور لانگ کورٹس ہوں گے. اور انشاءاللہ تعالی میں اس کو اب خود دیکھوں گا. ہمارے 231 چھوٹے پارک ہیں اسلام آباد میں, 5 بڑے ہیں. ہر 15 دن کے بعد ایک پارک کا ہم افتتاح کریں گے, اس کی رینوویشن کریں گے. سب سے پہلا امپریشن انشاءاللہ شیخ صاحب کا وہاں لگے گا. اور جتنے لوگوں نے اس میں کنٹریبیوٹ کیا ہے, چاہے وہ چھوٹے موٹے مزدور ہوں یا ڈیزائنر ہوں یا CDA کے آفیشلز ہوں یا باقی آنے والے وقتوں میں جو لوگ ہوں گے, ان سب کے ہینڈ امپریشنز یہاں ان کے ناموں کے ساتھ ہم باقاعدہ انسٹال کریں گے. اس اقدام کو شہریوں کی طرف سے سراہا گیا. ہم امید کرتے ہیں کہ CDA مزید اسی طرح کام کرتی رہے گی. خلیج نیوز کے ساتھ اسامہ اقبال کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.